ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع ہے ناصر کاظمی۔ ناصر کاظمی جو کہ 1925 میں پیدا ہوئے اور 1972 میں ان کی وفات ہوئی۔ تعارف اور حالات زندگی۔ نام سید ناصر سلطان رضا، تخلص ناصر تھا۔ وہ پورے نام کے بجائے ناصر کاظمی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان کا خاندانی سلسلہ امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد کا نام محمد سلطان تھا اور وہ فوج میں صوبے دار میجر تھے۔ ناصر کاظمی امبالہ، مشرقی پنجاب، بھارت میں 8 دسمبر 1925 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں حاصل کی۔ امبالہ سے میٹرک کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ، لاہور میں گئے۔ ایف اے کا امتحان پاس کر کے انہوں نے بی اے میں داخلہ لیا، مگر امتحان کے موقع پر ان کے والد کی وفات ہو گئی۔ انہیں اپنی تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا اور امتحان دیے بغیر ہی امبالہ واپس چلے گئے۔ وہ 2-2.5 سال کے عرصے تک انہوں نے اپنی موروثی زمینوں کی دیکھ بھال کی اور قیام پاکستان کے بعد 7 دسمبر 1947 کو لاہور آ گئے اور اسلام پورہ کرشن نگر میں سکونت اختیار کی۔ لاہور میں انہوں نے مختلف ملازمتیں کی۔ کچھ عرصہ دفتر روزگار میں کام کیا۔ 1952 میں میاں بشیر احمد مرحوم کے ادبی رسالے ہمایوں کی ادارت کرتے رہے۔ کچھ عرصہ تک وہ محکمہ ترقی دیہات کے ترجمان، 15 روزہ ہم لوگ اور اس کے بعد محکمہ زراعت کے ترجمان زراعت نامہ میں بطور مدیر وابستہ رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں پروگرام اسسٹنٹ کے طور پر ملازمت اختیار کی اور دمِ آخر تک ریڈیو پاکستان ہی سے وابستہ رہے۔ انہوں نے 2 مارچ 1972 کو معدے کے سرطان کے باعث لاہور میں وفات پائی۔ تصانیف ناصر کاظمی کا کلام زیادہ تر غزلیات کی ہی صورت میں ہے۔ برگِ نَے ان کے کلام کا پہلا مجموعہ ہے جو ان کی زندگی میں شائع ہوا۔ دیوان کے نام سے ایک اور مجموعہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا جس پر آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ ان کا ایک اور مجموعہ پہلی بارش کے نام سے چھپا جو حیات اور مواد دونوں کے اعتبار سے شاعری میں ایک فکر انگیز تجربے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مجموعے کی تمام غزلیات ایک ہی بحر میں ہیں اور تمام غزلیں الگ ہونے کے باوجود آپس میں پیوست دکھائی دیتی ہیں۔ اس مجموعے میں غزل اور نظم کا فرق مٹتا دکھائی دیتا ہے اور اس تجربے کا تتبع دیگر شعراء کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تتبع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا۔ ناصر کا ایک اور مجموعہ خشک چشمے کے کنارے ہے۔ ان کا تمام کلام کلیات ناصر کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ ناصر کاظمی کا فن شعر گوئی۔ ناصر کاظمی نے شعر گوئی کا آغاز 15 سال کی عمر میں 1940 میں کیا۔ 1942 کے آل انڈیا مشاعرے میں لاہور ریڈیو اسٹیشن سے ان کا کلام نشر ہوا تو ادبی حلقوں میں متعارف ہوئے۔ ابتدا میں ان کا میلان نظم بالخصوص سونٹ کی طرف تھا۔ وہ اختر شیرانی سے متاثر دکھائی دیتے ہیں لیکن جلد ہی انہوں نے تقلیدی رنگ کو ترک کیا اور غزل گوئی کو اپنایا۔ غزل گوئی میں ان کے استاد حفیظ ہوشیار پوری تھے۔ حفیظ ہوشیار پوری کے مشوروں سے ان کی غزل میں نکھار آ گیا۔ ان کی انفرادی حیثیت
ہوئی اور اس میدان میں شہرت پا کر بہترین غزل گو شعراء میں شمار ہونے لگے۔ ناصر کاظمی کے خلاقانہ جوہر قیام پاکستان کے بعد کھلے۔ انہوں نے اسلوب سخن گوئی میں اساتذہ غزل سے استفادہ کیا مگر اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ غزل میں ان تکنیکی تجربات اور مخصوص لفظیات کو رواج دیا۔ ان کے کلام میں اپنے عہد کے کرب، شکست و ریخت اور دکھوں کو بیان کیا۔ ہجرت کے المیہ، یاد ماضی، جدا ہونے والے اپنوں کی دکھ اور بربادی، انہیں تراکیب استعمال کرنے کا وہ ہنر دیا جو معنویاتی سطح پر جدت کا حامل ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری کو میر تقی میر کی شاعری کا تتبع قرار دیا گیا جو کہ درست نہیں۔ بقول ناصر، میں بھی میر صاحب کا رسیہ ہوں لیکن میر پرست نہیں۔ ناصر کاظمی خوش چشمے کے کنارے، صفحہ نمبر 91 میں یہ لکھا ہے۔ ناصر کاظمی نے غزل میں کئی تجربات کیے۔ ان کی شاعری ارتقائی منازل طے کرتی رہی۔ ان کے تمام مجموعہ ہائے کلام ان کے رنگ سخن کے تنوع کی غمازی کرتے ہیں۔ ناصر کا تجربہ، فکر و جذبہ اور اسلوب مل کر ان کا مخصوص رنگ ذہن متعین کرتا ہے۔ وہ لمبی اور چھوٹی دونوں بحروں میں شعر کہنے کا قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی تشبیہات معنویت کی حامل ہیں۔ خاص طور پر مشبہ اور مشبہ بہ کا تعلق مسحور کن ہے۔ یوں تیرے راستے میں بیٹھا ہوں، یوں تیرے راستے میں بیٹھا ہوں، جسے ایک شمع رہ گزر خاموش۔ میں خزاں کی شام ہوں، رات بہار کی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ ان کی خصوصیات کلام میں ہم عصر، ہر عصر، رجحانات کی نمائندگی، رنگ غزل کی انفرادیت، موسیقیت، نغمگیت، رومانویت اور کلاسیکیت کا امتزاج، سادگی اور خلوص، غم دوراں اور غم جاناں کا امتزاج، تشبیہات اور استعارات کی ندرت، موضوعات کا تنوع، ہجرت کے مصائب اور آلام کی ذکر، لہجوں کا تنوع، شب نوردی کا بیان، چھوٹی اور لمبی بحروں کا استعمال اور رجاعیت شامل ہیں۔ ناصر نے بلا شبہ غزل گوئی میں وہ مقام حاصل کیا ہے جو بہت کم شعراء کو نصیب ہوا۔ بلند تخیل اور جذبے کی سچائی نے ان کی شاعری کو دل پر براہ راست اثر کرنے کی صلاحیت بخشی۔ بیان کا حسن، موضوعات کی ندرت ناصر کی شاعری کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ غزل: ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوتی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، اے دل کسے نصیب یہ توفیق اضطراب، ملتی ہے زندگی میں یہ راحت کبھی کبھی، تیرے کرم سے عالم حسن آفریں، تیرے کرم سے عالم حسن آفریں، دل بن گیا ہے دوست کی خلوت کبھی کبھی، جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ، اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، گزری ہے مجھ پہ بھی قیامت کبھی کبھی، کچھ اپنا ہوش تھا نہ تمہارا خیال تھا، یوں بھی گزر گئی شب فرقت کبھی کبھی، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ شعر نمبر 1 ہے: ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی۔
مشکل الفاظ کے معنی: برہم ہونا، ناراض ہونا، بگڑنا، وحشت، گھبراہٹ۔ مطلب: اس مطلع میں شاعر محبوب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے اے محبوب، تیری بے رخی، بے اعتنائی اور بے عدم توجہی مجھ پر اس قدر گراں گزرتی ہے کہ مجھے تیرے نام سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، میری طبیعت مکدر ہو جاتی ہے۔ عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے محبوب کی توجہ ملے اور اس کے حصول کے لیے ہر طرح کے مسائل کا سامنا کرتا ہے، ثابت قدمی اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب محبوب اس کی قدر ہی نہ کرے تو عاشق میں مایوسی نمایاں ہو جاتی ہے اور وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ محبوب کے ذکر سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور طبیعت میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے۔ ناصر کاظمی ایک مقام پر لکھتے ہیں: کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ عاشق کی تمام قربانیوں اور وفاؤں کے باوجود محبوب اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں۔ بقول غالب وہ اپنی ہو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر ہو کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگرداں کیوں ہو۔ شعر نمبر 2 ہے: اے دل کسے نصیب یہ توفیق اضطراب، ملتی ہے زندگی میں یہ راحت کبھی کبھی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: دل کسے نصیب، دل کی خوش نصیبی، توفیق اضطراب، بے چینی، بے قرار ہونے کا حوصلہ، راحت، خوشی۔ مطلب و تشریح: راہ عشق دکھوں سے بھری ہوتی ہے، یہ انتہائی کٹھن راستہ ہے، اس میں جا بجا کامیوں اور اذیتوں مصیبتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے میر نے کہا ہے: ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ناصر اس شعر میں خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دل تو حوصلہ رکھ، محبت میں بے چینی اور بے قراری سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے عشق میں رنج برداشت کرنے کا موقع ملا، یہ قدرت کی عطا ہے، اسے سزا نہ سمجھ اور ان سے لطف اندوز ہو۔ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رس کہاں۔ شعر نمبر 3 ہے: تیرے کرم سے اے علم حسن آفریں، دل بن گیا ہے دوست کی خلوت کبھی کبھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: کرم مہربانی، علم رنج، حسن آفریں حسن پیدا کرنے والا، خلوت تنہائی۔ مطلب و تشریح: اس شعر میں ناصر کے طرف سے ملے دکھوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہ دکھ اور میرے لیے باعث رحمت ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے مجھے محبوب کی خلوت گاہ میں جگہ مل گئی، ان کی بدولت میرے دل میں حسن اور خوبصورتی کے جذبات بڑھ گئے، محبوب کی یادوں نے آ کر میرے گھر ڈیرے ڈال دیے، میرے ویراں دل کو آباد کر دیا۔ ناصر کہتے ہیں: تیرے فراق کی راتیں کبھی نہ بھولیں گے، مزے ملے ہیں انہی راتوں میں عمر بھر کے مجھے۔ اگلا شعر ہے شعر نمبر 4: جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ، اشکوں میں ڈھل گئی ہے تیری صورت کبھی کبھی۔ مشکل الفاظ کے معنی: جوش جنوں دیوانگی کی زیادتی، طغیانیِ سلاب اشکوں آنسو، ڈھل گئی شکل اختیار کر لی صورت شکل۔
اس ویڈیو میں اتنا ہی. مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.